دینی مدارس کے رجسٹریشن کا جو مسئلہ تھا اور ان کے بینک اکاؤنٹس کا جو مسئلہ تھا، یہ ہم نے اٹھایا تھا جب الیکشن سے پہلے 1.5 سال تک میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے اور ہم ان کی کابینہ میں تھے، تو ہم نے یہ موضوع ان کے سامنے چھیڑا اور ہم نے کہا جی کہ ہم کوئی زبردستی آپ سے چیز نہیں بنوا رہے، ہم اپنے ملک کے قانون کے تحت معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں مولانا حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب چونکہ خود عالم دین بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اچھے ایڈوکیٹ ہیں، وہ جج بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک تجویز، ایک آرٹیکل کو اس میں بڑھانے کی تجویز پیش کی، ایک بڑھائی انہوں نے، اور وہ اتفاق رائے سے قبول ہو گئی، ان کی لا منسٹری نے قبول کر لیا کہ یہ بہت مناسب چیز ہے۔ وہ مسودہ پر اتفاق رائے ہو گیا، مسودہ اس پارلیمنٹ میں آیا، اس کی پہلی خواندگی ہو گئی، دوسری خواندگی میں رک گیا سارا معاملہ، جی کسی نے روک دیا۔ ایک یہاں پہ میں اگر آپ کو چیز یاد کرواؤں، آپ نے کہا کسی نے روک دیا، تو ایک دن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آپ کو فون کیا اور انہوں نے ان کا نام بھی آپ کو بتایا، تو میں ابھی بھی ان کا نام میں نہیں لے رہا کیونکہ آپ بھی نہیں لے رہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو صاحب تھے، کیونکہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی آپ سے کیا لڑائی تھی؟ مجھے نہیں پتا، سامنے تو بہت میٹھے میٹھے، خوبصورت انسان، خوبصورت گفتگو، لیکن مجھے تعجب ہوا جب مجھے موبائل دکھایا گیا کہ اس ان کا میسج، ہاں، ان کے دوسری خواندگی کے دوران شقوار ان کے کیا کیا پیغامات آتے رہے اور کیا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی میں براہ راست مداخلت کر رہا تھا، اور جب مجھے اس کی پوری رپورٹ مل گئی تو میں خود جا کر رات کو عشاء کے ٹائم پہ میاں شہباز شریف صاحب سے ملا اور میں نے کہا یہ آپ روک دیں جی۔ انہوں نے کہا نہیں اس چیز شکل میں قبول کرو، میں نے کہا اس شکل میں قبول نہیں ہے جی، آپ بالکل روک دیں، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اتنا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کس غار سے ڈسا جا رہا ہے جی۔ اچھا، آج کل تو یہ جو حکومت ہے، شہباز شریف صاحب کے جو وزراء ہیں، یہ تو بڑی کھل کر امریکہ پر، برطانیہ پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ صرف اس بات پر بیرونی مداخلت ہو جاتی ہے جہاں کوئی ایسی بات آئے جو پی ٹی آئی کے حق میں جائے۔ اچھا، تو امریکہ سے اگر کوئی یا اس کے پارلیمنٹ سے کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حق میں جاتی ہے، صرف وہی مداخلت ہے پاکستان کے معاملات میں، باقی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کا جو مدارس کا بل ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس پہ دستخط اس لیے نہیں ہو رہے کہ کہیں باہر سے گڑبڑ ہے؟ یہ ایک احتمال ہے، بہت دور کا احتمال ہے، میں بھی اس پر کوئی ایمفسائز نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ پھر یہ بتائیں کہ یہ جو 24 نومبر کو تحریک انصاف والوں نے اسلام آباد میں ایک احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مناسب وقت ہے؟ میرا خیال تو مناسب نہیں ہے جی۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ مسلسل ہوئے ہیں، اس سے اس کی وہ امیج گر جاتا ہے، اس کی وہ اہمیت گر جاتی ہے، ہاتھ ڈالو پکا ڈالو۔ دیکھیے ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت میں 14 ملین مارچ کیے پورے ملک کے اندر جی، اور ہر ملین مارچ جو ہے وہ ایک تاریخی تھا اور ساری دنیا جانتی تھی کہ واقعی اسی کو کہتے ہیں جلسہ جی۔ اور پھر آزادی مارچ جو ہم نے کیا، پورے ملک سے جس طرح قافلے اترے اور اسلام آباد تک پہنچے ہیں، تو ہم ہاتھ بھی ڈالتے ہیں، پکا بھی ڈالتے ہیں، اور ہم جو احتمالات ہوتے ہیں کہ اس قسم کے مظاہروں سے یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، پہلے ہم وہ دروازے بند کرتے تھے جی، نہ روڈ ہم بند کرتے تھے، نہ ٹریفک اس سے رکتا تھا، نہ کوئی املاک کو نقصان پہنچتا تھا، پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچا، کوئی پھل اگر لٹک رہا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو کسی جگہ پر ایسی کوئی صورتحال اس کو ہم خود کنٹرول کرتے تھے، اور چونکہ ہم 14 ملین مارچ کر چکے تھے اور اسٹیٹ کو بھی اس کا اندازہ لگ گیا تھا کہ ان کو اپنے اجتماعات پر پورا کنٹرول ہوتا ہے اور وہ اپنا احتجاج ضرور نوٹ کرا رہے ہیں لیکن اسٹیٹ کو نقصان نہیں پہنچتے، ان کے املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے، تو یہاں مظاہرہ ہمارا اسلام آباد میں بھی ہوا۔ یہاں اس قسم کی اسٹریٹجی بنانے والے لوگ نہیں ہیں جی۔ میں دیکھ رہا ہوں ان کی چیزوں کو، اگرچہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، نہ میں اس کا شریک ہوں، لیکن میں ان کو حق دیتا ہوں اس بات کا کہ وہ جلسہ بھی کریں، وہ احتجاج بھی کریں، وہ مظاہرہ بھی کریں، لیکن جس انداز کے ساتھ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی حکمت عملی مکمل نہیں ہے۔ بہت سے تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ آپ کے پاس مستقل آتے جاتے ہیں، بلکہ تو ان کی تو نیازمندی جو ہے اس کو دیکھ کر تو میں کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ اتنی زیادہ وہ آپ کے ساتھ نیازمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ ان کو یہ سمجھاتے نہیں جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں ابھی؟
میرے خیال میں اس حوالے سے کوئی مشاورت ابھی تک نہیں کیا، اگر مشاورت کر لیں لیکن ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان قریب مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہمارے معاملات طے ہونے والے ہیں، ہمارا اتحاد ہونے والا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. نہیں، اختلاف تو دیکھیے پیپلز پارٹی ہے تو اس سے بھی ہمارا اختلاف ہوگا، مسلم لیگ ہے تو اس سے بھی ہمارا اختلاف ہوگا، نیشنل پارٹی ہے تو اس سے بھی ہمارا اختلاف ہوگا، ایم ہے تو اس سے بھی ہمارا اختلاف ہوگا، لیکن تلخی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے ملنا جلنا، پی ٹی آئی کے ساتھ تلخی تھی. اگر اس تلخی کو ہم دوبارہ اعتدال پہ لے آتے ہیں تو وہ ایک اچھی سیاسی ایک انگیجمنٹ بن جائے گی، اور اس میں ہم رفتہ رفتہ کامیاب ہو رہے ہیں. یہ ضروری بھی تھا، اور ظاہر ہے یہ ایک 2 + 2 4 کی طرح یہ تو ممکن نہیں ہے. تو ابھی آپ کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ابھی آپ کچھ معاملات پہ مل کے چل سکتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اب ظاہر ہے جی کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ کے مقابلے میں بھی اپوزیشن کریں اور اپوزیشن کے اندر بھی اپوزیشن کریں. تو یہ جو اپوزیشن اور اپوزیشن دونوں جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھ گئی، اس کا فائدہ اٹھانا یہ ہے ایک سیاسی عمل، اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں. تلخیوں سے ہم اختلافات کو تو ختم نہیں کریں گے، لیکن تلخیوں سے ہم ذرا اعتدال کی طرف آ جائیں گے، نرمی کی طرف آ جائیں گے، اور ایک بہترین سیاست ہے. آج کل تو بلاول صاحب بھی ناراض نظر آ رہے ہیں حکومت سے، تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اگر بلاول صاحب بھی ناراض ہو گئے اور آپ بھی ناراض رہے تو حکومت کو تو بہت نقصان ہوگا؟ بلاول صاحب اور ان کی والدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے ایک دن بتا دیں جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی ہم آہنگی رہی ہو. اب الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف جس طرح انہوں نے الیکشن کمپین چلائی، وہ ایسی نہیں تھی کہ جس کے بیچ میں کوئی محسوس کر رہا ہو کہ بھئی پی ڈی ایم کا دور بھی گزرا ہے. صرف یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ اس پہ اصرار کریں گے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، تو میں نہیں مانتا اس کو جی. وہ حکومت کا سہارا ہے، حکومت کا حصہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے جی کہ پھر اس قسم کے مرحلے تو آتے رہیں گے. اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کی باتوں میں. اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. کانپتے کیوں پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. آخر میں یہ بتائیں مولانا صاحب کہ آپ کی جو جماعت ہے یہ کئی سال سے اس کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ پارلیمانی سیاست جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے، عسکریت کی طرف چلے جائیں، اور یہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے اس کے بعد سے پھر سے آپ کی جماعت کے اندر یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان میں پارلیمانی سیاست کا مستقبل روشن ہے؟ یہ جو سبز کتاب آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے یہ تو ایک وفاقی پارلیمانی نظام جو ہے یہ اس کی تائید کرتی ہے. تو اس آئین کا اور پارلیمانی سیاست کا پاکستان میں آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ یہ تو آپ نے بڑا حساس قسم کا سوال کر دیا ہے. میری عادت ہے، میری جماعت بہت سنجیدہ جماعت ہے، وہ ہر معاملے کو بڑے سنجیدگی سے دیکھتی ہے. پارلیمنٹ کو ہم سے کسی نے زبردستی نہیں بنوایا جی. اگر ہندوستان میں جمعیت علماء ہند وہ پارلیمانی سیاست نہیں کرتی تو کوئی زبردستی تو نہیں کرا سکتی جی. پاکستان کے اندر مجلس احرار اسلام ہے، وہ پارلیمانی سیاست نہیں کرتی، کوئی زبردستی کرا سکتی ہے. منظور پشتون ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں پارلیمانی سیاست نہیں کرتا، کوئی زبردستی تو نہیں کرا سکتا اس سے. تو ہم سے بھی کسی نے یہ زبردستی یہ راستہ نہیں اپنایا. ہم نے ملک کے حالات کو اور ملک کی سیاست میں ایک مؤثر کردار کے لیے اس کو ایک مناسب فورم سمجھا ہے، اور ہم بڑے اختیار کے ساتھ اس نظام کے ساتھ چل رہے ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پارلیمانی سیاست میں ضرور سیاسی جماعت کا یہ ہدف ہوتا ہے کہ میں اقتدار تک بھی پہنچوں، لیکن اقتدار تک پہنچنے کے لیے نظریات کا سودا نہیں کیا جاتا جی، مقاصد کا سودا نہیں کیا جاتا. اس کے لیے جدوجہد جاری رہتی ہے، اور جتنے آپ کے اندر طاقت اور بساط ہے اس کے مطابق آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں جی. اب اس حوالے سے جمعیت علماء ایک پارلیمانی سیاسی جماعت ہے، اور ملک میں جمہوریت کی جو تعریف اس آئین نے کی ہے کہ جس میں پارلیمنٹ کو یا اس کی اکثریت کو قرآن و سنت کے منافی قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی کا پابند ہے ہماری پارلیمنٹ. اور اس حوالے سے جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ آتی تھی سن 73 سے اور جا کر کمیٹی کے روم میں ڈمپ ہو جاتی تھی، اور آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو مکمل ہو چکی ہیں
اور جو موقع بموقع کوئی مسئلہ آتا تھا اور پارلیمنٹ ان کے پاس بھیجتا تھا، اس کی بھی سفارشات مکمل ہو چکی ہیں، لیکن آج تک ایک قانون سازی نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کسی سے پارلیمنٹ کے قانون سازی کا اختیار تو نہیں سلب کر سکتے جی، یا اسلامی نظریاتی کونسل ایسا ادارہ بھی تو نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا حق سلب کر سکے، لیکن قانون سازی تک ہم پہنچیں گے تب جب اس پر ڈبیٹ تو ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ اس آئین میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ صرف پیش ہی نہیں ہوں گی بلکہ پارلیمنٹ ڈبیٹ ہوگا جی۔ اب جو ڈبیٹ ہوگا تو دو حصے بن جائے گا ایوان، ایک اس کے حق میں جائے گا، ایک اس کے خلاف جائے گا، تو اس میں پھر اس پہ ایک پوزیشن میں آ جائیں گے کہ بھئی اس کے مطابق قانون سازی بھی ہونی چاہیے۔ تو ہم پارلیمنٹ کی اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کے مرحلے تک پہنچنے میں ہم نے راستہ بنا لیا ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثبت پیش رفت کہا جا سکتا ہے اس کو جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کورٹ اس پہ آ گئی جی۔ اب شریعت کورٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے کمزور کورٹ ہے کہ اگر اس کے فیصلے کے خلاف سفید کاغذ پر بھی آپ کچھ لکھ کر سپریم کورٹ میں بھیج دیں یا اس کے اپیلیٹ بینچ میں بھیج دیں تو فیصلہ ختم، اور پھر وہ 100 سال تک بھی نظر ثانی میں لگا رہے گا، کوئی اس کو سننے والا نہیں ہوتا۔ آج شریعت کورٹ کو مضبوط اور مستحکم کر دیا گیا ہے اور اس کے ہر فیصلے کو نافذ العمل قرار دیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم، 26ویں ترمیم کے تحت جی، اس کے خلاف اپیل کا حق تو آپ کسی سے نہیں چھین سکتے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی شخص چلا گیا سپریم کورٹ میں یا اس کے اپیلیٹ بینچ میں، اپیلیٹ بینچ میں یا اپیل کے ادارے میں اس کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ 1 سال تک ضرور فیصلہ دیں گے، چاہے آپ آئین کی روح سے اس مثبت فیصلہ دیں یا منفی فیصلہ، آپ کا اختیار ہوگا، لیکن اگر نہ دے سکے تو خود بخود وہ فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ شریعت کورٹ کا کوئی جج اپنی ہی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا جی، اور کوئی جج آتا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر تو جج کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے جی۔ اب یہ ہے کہ اس 26ویں آئین کے تحت شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججوں میں سے ایک جج خود اس کورٹ کا چیف جسٹس بن سکے گا، تو فیصلے بھی اس پر عمل درآمد ہو جائے گا اور باقی چیزیں معاملات بھی بہتر ہو جائیں گی۔ اور سود کے لیے چونکہ کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، یہی فیڈرل شریعت کورٹ، تو جب اس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ربا جو ہے 31 دسمبر 2027 تک اس کو اس مالیاتی نظام کو سود کے آلائش سے پاک کر دیا جائے، تو ہم نے کہہ دیا کہ 31 کے بعد ربا ختم ہو جائے گا جی، یعنی یکم کے بعد، جنوری 28 کے بعد جی۔ اب اگر آپ اس پالیسی کو پڑھیں گے اور پھر کورٹ کے فیصلے اور شریعت کورٹ کے فیصلے کو آپ پڑھیں گے اور پھر اس کو جو آئینی اختیار میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو آپ پڑھیں گے اور ان کو یکجا کریں گے، تو مفر نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی انحراف کر سکے۔ اور جب کورٹ میں بھی کوئی آدمی جائے گا تو میرا جو لا منسٹر ہوگا یا میرا جو اٹارنی جنرل ہوگا، کیا وہ اپنے آئین کی پالیسی کے خلاف جائے گا؟ نہیں جائے، اس کے مطابق کچھ کہنا ہوگا کہ ہاں کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہ نافذ العمل ہے، اب اس کے بعد ملک کے اندر کوئی مالیاتی نظام وہ سود کی آلائش کے ساتھ نہیں ہو تو سکتا۔ آپ نے کافی کچھ حاصل کر لیا۔ الحمدللہ۔